الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پاکیزہ کھانا کھانے کے بارے میں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے اور سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا نوش فرماتے تھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کبھی کھانا نوش نہیں فرماتے، بلکہ یا تو دو زانو بیٹھتے یا بدن کے نیچے کے حصے کو زمین پر ٹیک کر ہر دو زانو کھڑے کر کے بیٹھتے یا اکڑو بیٹھتے، اور اسی آخری نشست کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عادی تھے۔ حدیث نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میز کرسی پر بیٹھ کر کبھی کھانا نوش نہیں فرمایا، بلکہ زمین پر دسترخوان بچھایا جاتا اور اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر صرف 3 انگلیوں سے کھانا نوش فرماتے، یعنی انگوٹھے، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے۔ اگر کوئی چیز پتلی ہوتی تو شاذ و نادر بیچ کی انگلی کے برابر والی انگلی سے بھی کام لیتے۔ نمبر 5، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیا کرتے، پہلے بیچ کی انگلی چاٹتے، اس کے بعد شہادت کی انگلی اور پھر انگوٹھا۔ نمبر 6، کھانا اگر برتن کی چوٹی تک چنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی سے کھانا شروع نہیں فرماتے، بلکہ اپنے سامنے نیچے کی جانب سے شروع کرتے اور فرماتے کہ کھانے میں برکت بیچ میں ہی تو ہوتی ہے۔ نمبر 7، چھوٹی چھوٹی پیالیوں اور تشتریوں میں جن میں اکثر عمرہ، اچار، چٹنیاں یا پرتکلف کھانے چن کر کھاتے ہیں، کھانا ناپسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی پیالیوں اور تشتریوں میں کھانا ناپسند فرماتے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ، شہد، سرکہ، کھجور، خربوزہ، ککڑی، لوکی بہت پسند فرماتے تھے۔ نمبر 9، گوشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دست یعنی ہاتھ کا، گردن اور پیٹھ کا گوشت بہت پسند تھا۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خربوزہ اور کھجور ککڑی اور کھجور روٹی اور کھجور یا تل اور کھجور ملا کر تناول فرماتے۔ نمبر 11، اگر کوئی کھانا طبع مبارک کو نامرغوب ہوتا، یعنی طبیعت کو پسند نہیں ہوتا، تو کبھی اس کی برائی نہیں فرماتے، بلکہ خاموشی سے اس کو چھوڑ دیتے۔ نمبر 12، کچی پیاز اور کچا لہسن کبھی تناول نہیں فرماتے۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنا ہوا آٹا کبھی نہیں کھایا۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاتی کبھی نہیں کھائی۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدا کبھی نہیں کھایا۔ نمبر 16، کھجور یا روٹی کا ٹکڑا کسی پاک جگہ پڑا ہوتا تو اس کو پوچھ کر کھا لیتے۔ نمبر 17، بہت گرم کھانا جس میں سے بھاپ نکل رہی ہوتی تناول نہیں فرماتے، بلکہ اس کو ٹھنڈا ہونے دیتے۔ گرم کھانے کے لیے کبھی فرماتے کہ اللہ نے ہم کو آگ نہیں کھلائی ہے، اور کبھی فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کبھی نہیں سونگھتے اور اس کو برا جانتے، یعنی کھانے کو سونگھنا برا سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خود بھی نہیں سونگھتے تھے اور سونگھنا برا سمجھتے۔ 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا وغیرہ بیٹھ کر ہی نوش فرماتے، مگر میوہ یا پھل کھڑے کھڑے بھی نوش فرما لیا کرتے، اور کبھی چل پھر کر بھی۔ نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کھانے میں دست مبارک ڈالتے، یعنی اپنا ہاتھ ڈالتے، تو انگلیوں کو جڑوں تک کھانے میں نہیں بھرتے۔ 21، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکے ہوئے گوشت کو کبھی چھری سے کاٹ کر نوش جان فرماتے، یعنی چھری سے کاٹ کر کھاتے۔ 22، کھانے اور پینے کے برتن کو ڈھکوا کر رکھواتے،
اگر کوئی چیز ڈھکنے کو نہیں ہوتی تو ایک چھوٹی سی لکڑی برتن کے منہ پر رکھوا دیتے۔ 23، اگر کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور کسی ہم جلیس یعنی ساتھ میں بیٹھنے والے کو کوئی چیز کھانے یا پینے کی عنایت فرماتے تو سیدھی جانب بیٹھنے والے کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے اور اس کو دیتے، اور اگر الٹی جانب بیٹھنے والے کو عنایت فرمانا چاہتے تو سیدھی طرف والے سے اجازت طلب فرماتے۔ یہ ترتیب اور یہ عمل ہمیشہ ملحوظ رہتا، الٹی طرف کا آدمی کتنی ہی بڑی حیثیت کا ہوتا۔ نمبر 24، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت صبح کا کھانا اور صبح کے وقت شام کا کھانا کبھی اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ 25، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے نیچے کا حصہ بہت پسند فرماتے اور اکثر اس کو بعد میں پی جاتے۔ نیچے کا حصہ یعنی جو نیچے بچ جاتا ہے۔ 27، کھانے کی یا پینے کی چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھونک نہیں مارتے اور اس کو برا سمجھتے، یعنی پھونک مارنے کو برا جانتے تھے۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خربوزہ شکر کے ساتھ تناول فرماتے۔ 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دو میووں کو ایک ساتھ کھاتے، ایک کو ایک ہاتھ میں دوسرے کو دوسرے ہاتھ میں، کبھی اس میں سے لقمہ لیتے کبھی اس میں سے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور خربوزہ بھی کھایا ہے، کہ کھجور سیدھے ہاتھ میں اور خربوزہ الٹے ہاتھ میں۔ نمبر 30، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تو الٹے ہاتھ سے گٹلی پھینکتے۔ نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گٹلی 2 انگلیوں یعنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے پھینکتے، اس طرح کہ ان دونوں انگلیوں کی پشت پر گٹلی رکھتے اور پھینک دیتے۔ نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی نمک سے بھی کھاتے۔ نمبر 33، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیا کھانا دیکھتے تو اس کا نام پہلے دریافت فرماتے، پھر دست مبارک اس کی طرف دراز فرماتے، یعنی پہلے اس کا نام پوچھتے کہ یہ کون سا کھانا ہے، کون سی ڈش ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ وہ چیز لینے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں۔ 34، آخر زندگی میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے زہر کھلا دیا گیا تھا، عادت طیبہ یہ بھی ہو گئی تھی کہ جب کوئی شخص کوئی کھانا بطور ہدیہ خدمت عالی میں پیش کرتا تو اس کو اس کھانے میں سے ایک لقمہ پہلے کھلا دیتے، پھر نوش جان فرماتے، یعنی پھر خود کھاتے، مگر یہ صورت اجنبی لوگوں کے ساتھ ہوتی۔ نمبر 35، گوشت دار ہڈیوں میں پہلو کی ہڈی بہت پسند فرماتے۔ نمبر 36، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مدعو ہوتے، یعنی کہیں پر دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دی جاتی اور کوئی شخص بغیر بلائے ساتھ ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے لیتے، مگر داعی کے گھر یعنی جس نے دعوت دی تھی اس کے گھر پہنچنے پر داعی سے اس کے لیے اجازت طلب فرماتے، اجازت حاصل کرنے پر اس کو اپنے ہمراہ لے جاتے۔ 37، مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے اور کھاؤ اور کھاؤ، یہاں تک کہ مہمان بے حد انکار کرتا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اصرار ترک فرماتے۔ نمبر 38، کسی مجمع میں کھانا تناول فرمانے کا موقع پیش آتا تو سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھانے سے اٹھتے، کیونکہ بعض دیر تک کھاتے رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جب دوسروں کو کھانے سے اٹھتا دیکھتے ہیں تو شرم کی وجہ سے خود بھی اٹھ جاتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کا لحاظ فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتکلف تھوڑا تھوڑا کھاتے ہی رہتے۔ نمبر 39، کھانا شروع کرتے وقت 3 لقموں تک ہر لقمے پر بسم اللہ کہہ کر لقمہ لیتے۔ نمبر 40، جو شخص بغیر بسم اللہ کہے کھانا شروع کر دیتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتے اور اس کو بسم اللہ کہنے کے لیے تاکید فرماتے۔ نمبر 41، کوئی شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو ایسا جھٹکتے کہ اس کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا، اور پھر فرماتے کہ کھانے میں سیدھے ہاتھ سے کام لو۔ نمبر 42، کھانا اگر ایک قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ہی سامنے سے تناول فرماتے، اور اگر مختلف قسم کا کھانا ہوتا تو برتن ایک ہی ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ چاہے برتن ایک ہی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تعمل دوسری جانب بھی ہاتھ بڑھاتے۔ نمبر 43، پرانی کھجور تناول فرماتے تو پہلے اندر سے اس کو صاف کر لیتے پھر تناول فرماتے، یعنی بعض مرتبہ بعض کھجوریں جب پرانی ہو جاتی ہے تو اندر تھوڑی سی دھول یا پھر اس کے اندر کیڑ وغیرہ پیدا ہوتا ہے، صاف کر لیتے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 44، کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور ہاتھوں میں جو تری ہوتی اس کو اپنے ہاتھوں، چہرے اور سر مبارک پر مل کر خشک کر لیا کرتے۔ نمبر 45، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کھانا چاہتے تو کئی روز پہلے حکم دیتے کہ وہ باہر پھرنے سے روک لی جائے، پھر اس کو ذبح کرا کے پکواتے اور تناول فرماتے۔ نمبر 46، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھچڑی بہت پسند فرماتے۔ نمبر 47، گوشت کے شوربے میں ڈوبی ہوئی روٹی بہت مرغوب طبع تھی، یعنی گوشت کے شوربے میں ڈوبی ہوئی روٹی، جیسے عرب میں عام طور پہ اس کو سرید بھی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسندیدہ تھی۔ 48، مکھن اور کھجور بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ نمبر 49، دودھ اور کھجور ساتھ ساتھ تناول فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ یہ دونوں چیزیں عمدہ ہیں۔ نمبر 50، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں سے اول لقمہ لیتے تو فرماتے یا واسع المغفرہ۔ 51، جب کھانا پاس آتا تو فرماتے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم اللہ۔ 52، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما چکتے تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ 53، جب دسترخوان اٹھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ۔ نمبر 54، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مدعو ہوتے تو داعی کے حق میں ان الفاظ سے ضرور دعا فرماتے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی مقدر فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔